مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں گواہ بنی، جادوگر کے ہاتھ میں لاٹھی بیکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کفر اور دین جدا ہو جائے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اگر تم خود میں حقیقی ذات کے مشاہدے کا وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد خود کو کر دو جو ان رازوں سے آشنا ہو، تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ دنیاوی اشغال کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرو کہ حقیقی موجود وہی ہے اور ہر شے میں اس کی کیمیا گری نمایاں ہے۔ حسد، بغض اور کینہ انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے مابعوث فرمایا ہے کہ وہ تمہیں ان کی چالوں اور ان کی وارداتوں سے آگاہ کریں۔ دنیا میں الجھنے کی بجائے اور دنیاوی اشغال میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دو کہ یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسی دشمن نے تمہارے بے شمار دشمن پیدا کر رکھے ہیں۔ حسد کی بجائے رشک سے کام لینا چاہیے، اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے۔ میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو سجدوں میں اپنے عاشق کے لیے رویا کرتے ہیں۔ اس کی نظر ہر عورت پر نہیں پڑتی، جس کے دل و دماغ میں بس ایک نام، ایک چہرہ اور ایک آواز گونجتی ہے۔ وہ ہر کسی سے عشق نہیں کرتا، ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ ہاں، میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں۔ دنیا میں مری ہوئی محبت سے زیادہ مردہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس سے بھی زیادہ مرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مردہ محبت کا جنازہ اپنے وجود کے اندر دفنائے زندہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو وہ مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ عورت ہو یا مرد، اس کو سچی محبت صرف ایک بار ملتی ہے۔ اگر اس کی قدر نہ کی اور محبت کھو دی تو زندگی بھر بے سکونی گزرے گی۔ بہترین محبت وہ ہے جو دونوں فوری نکاح کر لیں۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکلات کی لہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ عورت کی محبت کوئی فلسفی نہیں ہے۔ کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے، کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، اور کبھی بڑے پڑھے لکھے کو نظر انداز کر کے ایک آوارہ انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے۔ کچھ لوگوں سے محبت کرنا بھی خود کو اذیت دینے جیسا ہوتا ہے۔ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر لڑکی کو آپ کی باتوں سے فرق پڑتا ہے، آپ کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، تو یقین مانیں وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں کبھی غریبی کا مذاق بنانے والوں سے دوبارہ نہیں ملا، کیونکہ غریبی کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کسی ایک سے وفا کرنے کے لیے ہمیں اوروں سے بے وفائی کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ رشتوں کو توڑنا بہت آسان ہے۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے۔
वरना रिश्ता खत्म करने का पछतावा आपको जिंदगी भर सुकून से नहीं सोने देगा। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। आगे जाने वाले पीछे रहे हुए लोगों को कभी याद नहीं करते। जो आदमी अपने खाने में से किसी को खिलाता है वो अपना खाना पाक कर लेता है। बड़े बड़े अंबियाए कराम और औलिया का यही मसलक है। औरत को भरोसा सिर्फ अपने महरम मर्दों पर करना चाहिए। ना महरम मर्द पर भरोसा करके औरत रुस्वा होती है। फिक्र करने वाले मर्द बहुत कम होते हैं। अगर किसी मर्द को अपनी बीवी की फिक्र रहती है तो इसका मतलब है ये वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। नफरत करने में वक्त नहीं लगता, मोहब्बत को समझने में काफी वक्त लग जाता है। याद रखो, जब तुम किसी को खो रहे हो तो खुद को संभाल लेना। ऐसा ना हो कि कहीं तुम खुद को खो दो। कभी ना कहो ये मेरे साथ नहीं हो सकता। बाज औकात जिंदगी हमें बड़े मजाकिया तरीके से गलत साबित करती है। जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक की वजह मोहब्बत है। कुछ रिश्ते मोहब्बत से ऊंचा मुकाम रखते हैं। तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, तो ये सहूलत तो मुझे सारा जहान देता है। कभी कभी यूं भी होता है कि कोई इंसान आंखों की दस्तरस में भी नहीं होता और हम उसे सांस सांस जी रहे होते हैं। ऐसी बातों पे मेरी जान लड़ाई कैसी? तुमने छोड़ा है तो कुछ सोच के ही छोड़ा होगा। आप कह सकते हैं कि हौसला कीजिए, आप दर्द महसूस जो नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी सैकड़ों लड़कियां हैं जिनका हुस्न गुर्बत के कीचड़ में गल सड़ रहा है। मर्द के साथ अना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ होती है। एक औरत को सबसे ज्यादा इज्जत उसका बाप और भाई देता है, बाद में शोहर और बेटा। लेकिन अफसोस, कुछ नादान इन चारों के हिफाजती हिसार से निकलकर इज्जत तलाश करती हैं और फिर कहती हैं कि हर मर्द धोखेबाज है।